بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے؟ حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی اس دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے, اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں؟ یہ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن, آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا دو جو جائز تعریف ہو, نہ ایسی اس نے یہ بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا. آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. اب یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیا لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفل میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک, الحمدللہ لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. اب کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اٹھ جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ, جانا کہہ رہا میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ, اتنی جلدی ناشتہ, ڈاکٹر کی صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہاری بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے. اسی کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, بنوس 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بن چکا ہے, اسی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اٹھائے, 12 بج گئے. آپ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہو, لیکن ہم سب کی زندگیاں اسی اصول پہ گزرتی ہیں, سمجھتے ہو. جس سے دشمنی اس کی ہر اچھائی بری, جس سے دوستی اس کی ہر برائی اچھی. تو یہ خرابی باہر کی نہیں ہے, یہ اصل میں ٹیکنیکل فالٹ کہاں کا ہے. گاڑی میں آواز آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کو بیوقوف آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے الارم, آپ گھڑی کا الارم بج رہا ہو اور آپ الارم کے اوپر بیٹھ جاؤ, الارم بند ہوگا, تکیہ رکھ دو بند ہوگا بھائی, اس کا بٹن آف کرنا پڑے گا, جہاں سے بج رہا ہے وہاں سے ٹھیک کرو اس کو. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں نا, وہ والا اس کی ہر اچھائی بھی بری اور اس کی ہر برائی بھی, اپنے والے کی ہر برائی بھی اچھی. یہ اندر کا ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب گاڑی بج رہی ہے تو میکینک کیا کہتا ہے, بھائی آواز آ کہاں سے رہی ہے. اب میکینک نے کیا بج رہی ہے تو آپ کیا کرو, بجائے اس کی آواز ہے نا, آواز وہ آپ کے کانوں میں اس نے وہ لگا دیا, اب نہیں بج رہی. چیک کریں کیا کہتے ہیں, ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے. میں جب سوتا ہوں نا, آپ عجیب میرے سونے کا منظر ہے, میرے ساتھ دوست بہت حیران ہوتے ہیں. میں 2 پنکھے چلاتا ہوں سونے سے پہلے. کینیڈا سے میں ایک مشین لے کر آیا. ہوتا یہ تھا کہ کینیڈا وغیرہ تو سرد ممالک ہیں, جاپان بھی ٹھنڈا ملک ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہوتے. اب پنکھے نہ چلنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سو رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. اب میرے ساتھ دوست سو رہا ہے, اس کو خراٹے لے رہا ہے. اب میں اگر میزبان سے بولوں مجھے الگ کمرہ لے کے, تو ان کا خرچہ بلا وجہ کا ڈبل. 2 بندے ہیں تو یار ایک ادھر سوئے گا, ایک ادھر سوئے گا, اس بیڈ پہ سوئے گا, وہ خراٹے لے رہا ہے. اتنی بڑی ٹینشن میرے لیے سفروں میں, کوئی خراٹے لے رہا ہے, کوئی دیر سے سو رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی. جاپان میں جن کے گھر میں ٹھہرا تھا ان کو میں نے کہا ہوٹل چھوڑو یار, آپ کے گھر میں یہ کمرہ دے دو. اب میں وہاں ہوں تو ان کے بچوں کی آواز, تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے. اس کا ایک ٹیکنیکل حل نکالا میں نے.
پھر ہم سفر میں اکٹھے گئے, ہمارے کچھ دوست تھے KPK وغیرہ 2-4 سال پہلے, تو ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, میرے بڑے جگری دوست ہیں, انہوں نے مجھے حل بتایا. میں نے کہا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ YouTube پہ پنکھا چلانے کی ویڈیو لگا دو. میں جہاں جاتا تھا نا تیز پنکھا چلاتا تھا, سردی ہے تو کمبل لے کے سو جاتا تھا, پنکھے کی آواز میں بہت ساری آوازیں دب جاتی ہیں. تو میں نے کہا یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا YouTube پہ پنکھا چلاؤ. YouTube پہ میں گیا تو بہت سارے پنکھوں کی آوازیں, بالکل وہی آواز ہوتی ہے جو ہمارے پنکھے کی. میں نے کہا یار دماغ تو یہ کہے گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے پنکھا, مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے. کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے, ان میں بھی ہوں. رنگ 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 چل رہا ہوتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے, رنگ 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 ایسے چل رہا ہو. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا, مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوا, پرانا سا پنکھا نا. میں اس کے نیچے مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے, اور وہ یوں رنگ 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 ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا, یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں, اور آپ حیران ہو کے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا, میں بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ رنگ رنگ کے اپنا بالکل, اگر خاموشی ہو نا نیند نہیں آتی انسان کو اس میں. میری ہے, ہر آدمی کا اپنا اصول ہوتا ہے. ٹرین میں کتنی اچھی نیند آتی ہے, ٹھک 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 ٹھک, اسی کو آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹھک ٹھک سن کے. جہاز میں کتنا شور ہوتا ہے لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں. شور اگر کنٹینیوسلی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ہو نا تو وہ لوری بن جاتا ہے, وہ پھر شور نہیں رہتا. ہاں ایک دم سے کوئی چھینک رہا ہے کر کے, اور کوئی ناک صاف کر رہا ہے, کوئی خراٹ, پھر نہیں نیند آتی انسان کو. تو جو میرے دوست تھے خراٹے والے, ان کو بھی میں کہتا تھا کنٹینیوسلی اگر ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ آپ خراٹے لو نا تو میں سو جاؤں گا. لیکن تمہاری فریکوینسی کیا ہوتی ہے یار, تھوڑی دیر کے بعد چینج. کبھی ناک سے آواز نکال رہے ہو, وہ الگ فریکوینسی کے ساتھ ایک دم گلے میں آ جاؤ گے, اندر جانے کی فریکوینسی الگ ہے, باہر نکالنے کی الگ ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ برداشت نہیں. اور ایک فریکوینسی کے ساتھ اگر کنٹینیوسلی خراٹے لو, پھر چپ نہیں ہونا, پھر چپ ہو کے دوبارہ خراٹے مارو گے, پھر نیند خراب ہوگی. لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس لیے اس کا بہترین حل میں نے سوچا. تو مجھے ہمارے دوست نے بولا یار پنکھا YouTube پہ لگا لو. YouTube پہ نا بارشوں کی آوازیں بھی ہیں, پنکھے کی آوازیں بھی ہیں, بہت ساری آوازیں, جو پسند ہو وہ لگا کے سو جاؤ آپ. تو وہ مجھے بڑی زبردست چیز مل گئی. تو میں YouTube پہ زور سے پنکھا لگا کے نا, پنکھے کی آواز. اس میں ہوتا ہے شروع میں تو آدمی کو لگتا ہے فیک ہے, تھوڑی دیر میں آدمی بھول جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پنکھا ہی چل رہا ہے. وہ مجھے بڑی زبردست چیز ہاتھ میں آ گئی. تو اب میں جب کینیڈا گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں تو باقاعدہ ایسی مشینیں ملتی ہیں پنکھے کی آوازوں کی, کیونکہ موبائل میں تو کبھی چل رہا ہے, پھر موبائل کی بیٹری. تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے, کیونکہ چاروں گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں, وہ لگایا سوئچ اور پنکھا زور سے چلنا شروع. پنکھے کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہے, اگر آپ چاہتے ہیں بارش کی آواز لگائیں, تیز بارش ہو رہی ہے وہ لگا دیں آپ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی میں نے آپ کو کتھا سنا دی. ایک تو اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ میری طرح ہے تو وہ اس آپشن کو استعمال کر سکتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے آج کیا ہوا, آج میں جو رات کو میں نہیں سویا, نہ فجر کے بعد بھی بہت کم سویا. آج میں نے بیان کرنا تھا, میں جاگ کے میری کھوپڑی بالکل آؤٹ, اور میں نے کہا مجھے لازمی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے, ورنہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا, نہ ہو جائے گا بیان کا. تو اب میں جب گھر گیا ہوں تو ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے, کچھ بچوں کے شور شرابے. تو میں نے کہا یار یہ تو نیند کا مسئلہ خراب. تو میں نے اپنا کمرہ بند کر کے 2 پنکھے چلائے, مشین والا بھی موبائل والا بھی. مشین والا بھی فل آواز میں اور موبائل والا بھی. موبائل میں ایپ انسٹال کر دیے, پھر وہ اپنے کان 2 اتنے پاورفل پنکھے چلے. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, کیا شور ہو رہا ہے, شروع میں ہوتی ہے تھوڑی, نیا آدمی کہے گا کیا شور شرابہ لگایا ہے بھائی, ہوتی ہے. لیکن 5-10 منٹ کے بعد آدمی شور شرابے کو بھول جاتا ہے. تو ایسا 1.5 گھنٹہ گہری نیند سویا ہوں, اٹھا تو پنکھے دونوں فل اسپیڈ سے چل رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ. تو یہ تو خیر آپ کے لیے ایک پیکج میں نے بتایا ہے کہ شور شرابے میں اس پیکج کو استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے شور ختم نہیں ہو جائے گا. شور ختم کرنے کے لیے جہاں سے شور شروع ہے نا وہاں جا کے ختم کرنا پڑے گا. اس شور میں, اس نئے شور میں پرانا شور دب جائے گا. تو یہ تو نیند کے لیے ایک ٹوٹکا ہے, لیکن یہ اصل شور کا علاج نہیں ہے, یہ بے خوابی کا تو علاج ہے. شور کے علاج کے لیے میرے بھائی جو بچے چیخ رہے ہیں ان کی ٹیوننگ اور سروس کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو. تو حسد کی بیس پہ جو برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے, وہ برائیاں پنکھے چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے حسد کو ختم کرنا پڑے گا, جیلسی کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے گاڑی میں اگر شور آ رہا ہے, آپ میکینک کے پاس گئے, یار میری میں جب چلاتا ہوں شور شرابے کی آواز آتی ہے, اس نے میرے پنکھے والی مشین لگا دی آپ کی گاڑی میں کہ یہ چلا لیا کرو, دونوں پنکھے چلاؤ, مشین والا بھی اور موبائل والا بھی. آپ نے کہا یہ چلانے سے کیا ہوگا, موبائل کی LED میں لگا دی اس نے, یہ فل اسپیڈ میں چلایا کرو, اس سے کیا ہوگا, آپ کو شور کی آواز تنگ کر رہی ہے نا, وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو وہاں یہ لاجک چلے گی. بولو کہ بھائی آواز جو آ رہی ہے نا گاڑی میں, تو اس سے یہ جو پنکھے چلا کے میں گاڑی میں سو تو جاؤں گا, لیکن گاڑی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو گاڑی کا فالٹ پکڑ بھائی, تو کہاں سے آواز آ رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جیلسی کی بیس پہ جو انسان برائیاں کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کے ٹیوننگ سروس کی جائے, حسد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے, پیغمبروں نے بتایا. بھائی سب سے پہلے تقدیر پر ایمان, جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی, جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2, دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے, رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے, کیا خیال ہے. اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں, فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی, مجھے کیوں نہیں ملی, بھائی وہ مر گیا, ختم.
کیا فائدہ؟ تو آج کے جو فرعون ہیں وہ بھی مر جائیں گے، تو سب ختم. تو چند چیزیں، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا، لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا، اس حسد ہو رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، صبر کرتا ہے، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ، لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے جلنا نہیں چاہیے، احساس ہو گیا، اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں، آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی، مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی، دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو، تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف، کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا. تو اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے. تو اخلاق میں مسکرا کے بات کرنا بھی ہے، دل بھی ہے، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب بتاؤ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نا، چند رسومات ہیں ان کو مذہب سمجھ لیا ہے. یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو، حسد ختم کرے گا آپ کی. پھر خود پسندی، تکبر اور خود پسندی، یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں. خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہیں نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا، اتنے ہیں نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. اپنے آپ کو سمجھنے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی. کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں. اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22 گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے، لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں، یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے، لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا، بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے. کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے. وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری، آپ کا دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بے شک وہ ماس کا وزن ہو، وہ گوشت کا وزن ہو، تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے، چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو. تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں یہ بوڑھے نہیں ہوتے. سامنے والے نے پوچھا زبردست یار بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں، یہ جوانی میں ہی حقیقت ہے. بہت سے ایسے تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ. تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا، اندر سے کیسے تھے تم. اور پھر ظاہری اعمال، اس میں سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی. کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس. معاہدوں کی پابندی جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو. آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو، اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے. حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو. یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں، بڑا خاندانی آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے. بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا، قیمت ڈبل لگائی اس کی. کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے، سستا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں، اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے. تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں. کیوں؟ ان کی تجھے صبح شام زیارت ہوگی، ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفینس میں ہے یا کلفٹن میں، اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا. تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں، صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے، وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں اس کی. اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا کیونکہ میری ضرورت تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی، ورنہ میں نہیں دوں گا. تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے. اور آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا. اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں. تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 نمبر ہیں. لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا. مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارے حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے. اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. وہ قرآن میں مل نہیں رہی. قرآن میں یہی مل رہا ہے نماز پڑھو، اخلاق اچھے کرو، حسد نہ کرو، اور مال جمع کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں، اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں. ماں باپ کا خیال کرو، رشتے جاری جوڑو، رشتے مت توڑو، اور بوڑھوں کا اکرام کرو. صحیح ہے نا؟ اور جو ہے
یتیم کو کی کفالت کرو, بیوہ عورتوں سے نکاح کرو, یتیم کی کفالت کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت ٹائم پہ دو. ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو یہ مسلمان نہیں, یہ فرشتے. لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ مال بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ خریدتا کہتے ہیں بھائی یہ فالٹ ہے اس میں, یہ دیکھ لو یہ کیا ہے, یہ فالٹ ہے. کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائیں تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو. اگر میں نے گندم جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی نیچے گیلی, آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم. آپ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ. پھر وہ تاجر ایسے سخی ایسا غریبوں پہ, میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا, وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ. کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں, بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دناتن, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا. ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں, باقی افریقہ میں. تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ, ان کا اتنا خیال کرو, بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے. ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے, وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے. ابھی بلاک ہو جائیں گے, روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے, آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے شرٹ, ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا, کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے, ادھر سے گھما کے جاؤ. محرم میں الگ جلوس, ربیع الاول میں الگ, پھر سفر میں الگ, پورا مہینہ جلوسوں کی نظری ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے. اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا, ادروائز نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں ماشاء اللہ 15 سال میں. اور میرا گھر والوں کو نہیں پتہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتہ؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا. انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, تو ابا کو اپنے بتا دو, اماں ابا کو بتا دو. ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں, باقیوں کو نہ بتاؤ, وہ کھا جائیں گے پھر بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ. لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے. اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے, لڑکیوں میں لگ سکتا ہے, 20 میں تو ابا نگرانی کریں گے. اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں, تو وہ ابا بن کے دکھائیں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کے قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی میرے بھائی مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار, اب پورا یاد نہیں. دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے, بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. میرے یہاں پہ تنقید کرنا ہے آپ کی بات, آپ کے باپ کے آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا, اس میں خسارہ ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کا ظاہر ہے اس کے ذمہ تو اللہ, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا, کیونکہ نفع ہو یا نقصان, نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ. اگر انسان, میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا, اچھی والی جاب چھوڑی, کاروبار کروں گا, نوٹ چھاپوں گا, کاروبار چلا نہیں, جاب بھی گئی, خودکشی کی ہے اس نے, بچ گیا خیر. تو کہنے رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی, کوئی غلط تو نہیں کیا, غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو, جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی, گورنمنٹ جاب تھی, پیسے آ رہے تھے, آتے رہتے, آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا, آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے. میں ہوں اور مالی لحاظ سے کیا کہتے ہیں, میں MBBS اسٹوڈنٹ ہوں اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہوں, تو گھر والوں کو کسی طرح سے بتاؤں شادی. یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں؟ کہاں گئے؟ یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لاؤ تاکہ تم کیمرے میں آؤ, تاکہ تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی منجی ٹھکے تمہاری ابا کے ذریعے. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ, پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے.
شادی پھر بھی نہیں کریں گے, بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. تو وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو, کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے بس, یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے. میں نے کہا جب تو کم وقت کما بھی رہا ہے, اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میں نے کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو, تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو. آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی, لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں صرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سوزانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی, آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا عباسی شہید بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, کہ اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے, اس کے گھٹنے کے ریٹ. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات. تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو, ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ان صاحب کا پرچہ تھا, بس کافی ہے میرے خیال میں.